السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ایک حکمت عملی بنائی، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ خفیہ رابطے ہوئے، خفیہ ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد اتفاق رائے ہو گیا کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے وہاں پر بلا مقابلہ وہاں پر منتخب ہوں گے، تاکہ بہت سے کنسرن تھے اور ان کنسرن کی بنیاد کے اوپر یہ طے پا گیا کہ اس کے اوپر باضابطہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، سب کو اس کے اوپر اچانک ہی قائل کر لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سخت ترین سیاسی حریفوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر کیوں آخر مجبور ہوئی، اور اس کے ساتھ کیا علی امین گنڈا پور کو سینٹ کے الیکشن کے بعد کہ اس بات کا خدشات تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یا نون لیگ جو کبھی تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی ہے، اگر یہاں پر معاملہ طے نہ ہوئے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ اور جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہاں پر کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں، کیا ان کروڑوں روپے کی بولیوں کا راستہ روکنے کے لیے اس بات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا گیا یا نہیں، یا کچھ اور مقاصد ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بتائیں گے کے پی میں جو وسیع تر مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے نتائج ہمیں پنجاب تک دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا یہ مل بیٹھ کر بات کرنے کی شروعات دیگر سیاسی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ روز ویلٹ ہوٹل سے متعلق حکومت ایک بڑا فیصلہ تو کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن اچانک حکومت کو ایک نئی پریشانی کا سامنا ہے، جس کے مطابق روز ویلٹ ہوٹل کو چلائیں تو پھر بھی 60 سے 70 ملین ڈالر روپے کا 7 سے 70 ملین ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اس کو بند رکھتے ہیں تو 130 ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ماجرا ہے کیا؟ اس کو حل نکالنے کے لیے کس کمیٹی کو خصوصی ٹاسک دیا گیا؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں اربوں روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے منصوبے پہلی بارش کے دوران ہی ان کا پول کھل گیا ہے، ان کی جو کوالٹی تھی وہ بالکل ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ریکارڈ مدت کا نام لے کر اربوں روپے ان منصوبوں پر جھونکے جا رہے ہیں اور کوالٹی کو انشور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کے اوپر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف صاحب، جبکہ زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں ملک احمد پچر صاحب۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، بڑا سرپرائز دیا ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی آپ کی قیادت نے، اور بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے، جب اس اپوزیشن کے ساتھ جہاں پہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یوں اچانک خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات سینٹ انتخابات کے حوالے سے طے کر لیے جائیں گے، اگرچہ کہ آپ کی پارٹی قیادت کو اپنے ارکان صوبائی اسمبلی پر بڑا اعتماد حاصل تھا، لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ 6-5 کا فارمولہ طے کرنے کے لیے کہ بلا مقابلہ انتخاب ہوگا اور مل بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیتے ہیں؟ خود خدشات تھے اس انتخاب کے بعد تحریک عدم اعتماد آنے کے، یا کچھ اور وجوہات تھی؟ کن فیکٹرز نے مجبور کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ بالآخر آپ کی قیادت کو بیٹھنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ جب یہ اسمبلی آئی 2024 کی اسمبلی، تو ہم نے بھی پنجاب میں 2 سیٹس نون نے ہمارے ساتھ مل کے تو یہی فارمولہ کیا کہ 2 سیٹ ہماری بنتی تھی وہ ہمیں دے دی گئی اور انہوں نے اپنی سیٹس لے لی گئی۔ حالانکہ ان کے ساتھ تو پوری اس وقت بلکہ آج دن تک جو اس کی پوزیشن ہے کہ سارے طاقتور ادارے جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو بھی تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی یہی فارمولہ اڈاپٹ کیا۔ شاید آپ کے کو یاد جی ہو سر، بالکل۔ تو اس سے پہلے بھی اگر آپ ایک مثال دیکھیں تو جب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں تھی تو اس وقت بھی چودھری پرویز الہی صاحب اور سب نے یہ مل کے ایک فارمولہ بنایا تھا۔ جب گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی تو جس کی جتنی سیٹیں بنتی تھی اس وقت بھی بلا مقابلہ سیٹس ہو گئی تھی پنجاب میں لاسٹ ٹائم سینٹ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ بالکل، لیکن ملک صاحب اس وقت نون لیگ کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق تھا، آپ کی پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں، اور جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے نیچے آپ کے، وہ اس کے اوپر تیار نہیں ہیں، اور مطلب میٹنگز ہو رہی ہیں، اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لگتا ہے ایسا کہ اس بلا مقابلہ انتخاب کروانے کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹریٹجی تھی، پارٹی آن بورڈ نہیں ہے، پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی۔ دیکھیں، مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ کے پی کے کی، مجھے صرف اس حد تک یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ سیٹس بلا مقابلہ ہو چکی ہیں،
باقی چیزیں چونکہ کے پی کے کی ادھر چل رہی ہیں، تو میں چونکہ میرے پاس کوئی انتھیٹک معلومات اس سینس میں نہیں ہے کہ وہاں پہ اختلافات کی شدت کیا ہے یا کوئی جو اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بڑی پارٹیوں میں چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی ہے جی، اب سب کو تو راضی نہیں رکھا جا سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ نئی بات نہیں ہے۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے کئی دفعہ یہ فارمولہ اپلائی ہو چکا ہے، نون کے دور میں بھی ہوا ہے، ہمارے دور میں بھی ہوا ہے، تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اختلاف ہے ٹکٹ ہولڈرز کا، تو دیکھیں کل ہمارا جو ادھر الیکشن ہو رہا ہے 21 کو، گو کہ وہ سیٹ ہماری نہیں ہے لیکن ہمارے بھی 3 کینڈیڈیٹس ہیں جس میں سے ایک کو ٹکٹ ملا ہے، 2 جو ہیں وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے حق میں ہم وڈرا ہیں وہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوٹی موٹی تو ڈیفینیٹلی جو اتنی بڑی پارٹی اور پھر اس مخصوص حالات میں جب لیڈرشپ اندر ہو، جب آپ کو کی بات صحیح کنوے نہ کی جا رہی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیزیں تو تھوڑی بہت آتی ہیں جی، اچھا ٹھیک مشکلات ہے، تو ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے کلاس صاحب، آپ اس ایکٹ کو کوئی تھوڑی بہت چیز کے زمرے میں ڈالتے ہیں، یہ ایک علی مین گنڈا پور نے ایک بڑا سرپرائز دی ہے، بڑی مطلب پارٹی ان کی پوری آن بورڈ نہیں ہے، ایون جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے وہ آج بھی سراپا احتجاج ہیں، تیار نہیں ہوئے کہ ہم اپنی نامینیشن واپس لیں گے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے اندر کیا جو مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس سینٹ کے الیکشن کے جو نتائج ہیں کے پی کے اندر، یہ اس بات کا بھی تعین کریں گے کہ مستقبل قریب کے اندر، جس کے ہنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دے چکے تھے کہ جو علی مین گنڈا پور کا اپنا قلعہ تھوڑا کمزور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، طریقے عدم اعتماد کو سائڈ لائن پہ کر لے جائے، ڈیفینیٹلی جب وہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ٹرسٹ بلڈنگ کا بھی اس کے اندر معاملات طے پائے ہوں گے ڈیفینیٹلی، یا یہ کوشش تھی کہ پیسہ نہ چلے، کروڑوں روپے کے اندر ووٹ خریدنے کی باتیں ہو رہی تھیں، جس کا جو نمبر سکیور ہو رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں، کون سا بنیادی فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے علی مین گنڈا پور صاحب کو یہ راستہ اڈاپٹ کرنا پڑا خلاف توقع؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اچھا سوال آپ نے پٹ کیا ہے۔ تو ملک احمد خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کی بات کی اور بڑا آئی اپریشیٹ اٹ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں بیٹھ کے طے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اسی پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پارٹی لیڈرشپ کے اپنے کہیں مفادات پھنس جائیں، کچھ ایسے لوگوں کو آپ سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت نواز لیگ کو سوٹ کرتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اور دیگر لوگوں کو، ان کے بڑے پارٹی کے قریب تھے، 2-4 اور لاڈلے تھے، انہیں وہاں پہ بغاوت کا خطرہ تھا کہ یہاں اسمبلی میں ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے لوگ ہو جائیں۔ پہلے بھی ایک دو محسن لغاری صاحب جب بنے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، سینیٹر، اس وقت پارٹی کے اندر سے مطلب بہت سارے لوگوں نے وہ کر دیا تھا، ان کو ووٹ ڈال دیا تھا جو حالانکہ کسی آزاد تھے، میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے، یوسف گیلانی صاحب کا حالیہ، گیلانی صاحب کا بھی دیکھا ہم نے ساری چیزوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی محبت پیار جو ہے کہ آپ کی کے پی کے میں سپوزلی آپ کا فارمولہ طے ہو گیا، بڑا اچھا، میں نے آگے چل کے کرنا تھا آپ سے ملک صاحب سے، وی آر ہیپی، میں بڑے خوش ہیں کہ آپ نے وہاں پہ پیسہ چلے گا، کرپشن ہوگی، ووٹ خریدے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ صرف آپ نے ہر 3 سال بعد اتفاق آپ کا صرف سینٹ کی سیٹوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ بڑا سوال ہے جی، مطلب کیوں وہاں پہ، اور بڑا اچھا ہوتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ سارے لوگ اچھے بھی ہو جاتے ہیں، اپوزیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے، حکمران بھی اچھے ہو جاتے ہیں، سیاستدان بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ڈیسنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، ملاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ڈانگ سوٹا لاٹھی چارج گرفتار ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جی بالکل ایسا ہے، نہ اس میں عام آدمی آ رہے ہوتے، اچانک اور ایک ہی میٹنگ اور اتنی سموتھلی سب کچھ طے پا گیا، ایک میٹنگ میں ہو جاتا ہے نا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ وہاں پہ لاہور میں بھی یہ کچھ ہوا تھا، ایک میٹنگ ود ان 5 منٹس پریس ریلیز آ گیا جس میں عباس بپی صاحب کا، وہ مجھے خیال ہے وہ 3 سال پہلے والا، وہ بھی شامل تھے، کیونکہ آپ نے کرا لیا، وہاں سوٹ کرتا تھا کہ آپ نے یہ میرے لوگ ہیں، لویلسٹ ہیں، تو لہٰذا ہم کر لیں۔ لیکن اوورآل آپ مطلب 1.5 سال ہو گیا اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو، روز وہاں ڈانگ سوٹا پھٹے چل رہے ہیں سر، لوگ مار کٹائی چل رہی ہے، وہاں بل پھاڑے جا رہے ہیں، شاؤٹنگ ہو رہی ہے، تنخواہیں بڑھوا لی ہیں سب نے، اس پہ 6-7 لاکھ روپے تنخواہ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ذہن میں رکھے۔ سینٹ کی ٹکٹیں اگر آپ نے بیٹھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ملک صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو 20 ارکان کے علاوہ ریفرنس والا ہو، جو کٹائی مار کٹائی دنگا فساد جو کچھ ہوا، اس پہ بھی وہ بھی جاری ہے، چل رہا ہے، اسمبلی کے اجلاس بھی نہیں چل رہے، بلنگ بھی نہیں ہو رہی، کوئی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہو رہی، ان چیزوں پہ کسی کو کوئی کنسرن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جیلی اسمبلیاں بالکل ہوں گی، یہ 2 نمبر ووٹنگ تھی بالکل ہوگی، 47 والے لوگ تھے بالکل ہوں گے، بھائی 47 والے لوگ ہیں، پھر تو آپ کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بیکار ہے، جیلی کام ہو رہا ہے، پھر آپ کو تنخواہیں نہیں لینی چاہیے جو ساری کے ساری لوگ جو لے رہے ہیں۔ سو ان معاملات پہ آپ اکٹھے ہیں، جہاں پہ کوئی کلیکٹیو تنخواہ کا مسئلہ کلیکٹیو ہے، اس پہ اکٹھے ہیں۔ سینٹ سیٹ پہ انہوں نے تقسیم کرنی ہے سب پارٹیز نے، اس پہ اکٹھے ہیں۔ ادر
ادروائز جناب ڈانگ چھوٹے ہیں, ملک میں افراتفری ہے, اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتے, کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. سو آپ کی خیبر پختونخوا میں کسی کو سوٹ نہیں کرتا, ان کے لیے 3 سال بعد یہ پیسے کمانے کا ایک موقع آتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, سب کی نہیں بات کر رہا, میجارٹی کو اس وقت آپ نے حمداللہ صاحب کو سنا ہوگا, جی بالکل ایسا, انہوں نے کہا 22 کروڑ روپے کا ریٹ لگاؤ. جن کو 22 کروڑ روپے نظر آ رہا ہے وہ چاہیں کہ کنسنسس ہو, اور اسپیشلی پھر چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان پہ بھی دباؤ ہوگا. جناب کے 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ لسٹ میں شامل ہیں جن کو وہ نہیں پسند کرتے. سو میرا تو خیال ہے کہ یہ الیکشن ہوگا اور ریٹ لگے گا, اس میں کچھ ہوگا. ابھی بالکل ٹھیک ہے, کلاس صاحب کی ایک اسیسمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ملک صاحب, میرا بھی ایک کویسچن تھا, کلاس صاحب نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا, اور ہر پاکستانی کی بھی ذہن میں آتا ہوگا کتنا سموتھلی اس معاملے کے اوپر کنسنسس ہو گیا فار ٹائم بینگ. آگے تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ آتا ہے. لیکن جو دیگر معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جس کی وجہ سے ان کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے, 26 نومبر کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے 90 روز کی احتجاجی تحریک چلانا پڑتی ہے, اس پہ جب کویسچن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. تو کنسنسس تو انہوں نے کیا, اس کا مطلب ہے ان کے پاس اختیار. تو دیگر عوامی جو نوعیت کے معاملات ہیں, جو سیاسی معاملات ہیں, وہ پھر بیٹھ کے اتفاق رائے احسن طریقے کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل, کلاسر صاحب کی بات ٹھیک ہے جی, اور ان پہ بھی اتفاق رائے ہونا چاہیے اور بااختیار مذاکرات کے ساتھ ہونا چاہیے. میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے جی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ابتدا ہے تو سیاستدانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو بااختیار ہونا چاہیے. دیکھیں کہیں پہ تو آ کے یہ گیم ختم ہونی ہے. جس طرح کلاسر صاحب نے یہ بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ ادھر سیٹوں کی ریشو کے حساب سے ووٹ کم ہوتے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں, تو یہاں پہ احتمال ہوتا ہے جو اس کا پیسوں کا. تو باقی ساری دنیا تو ایک طرح کی نہیں ہوتی, جو کہ ہماری طرف 47 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ کی ایک سیٹ بنتی ہے پنجاب میں. جی, تو ادھر ذرا کم ہوتا ہے, ادھر یہ چیزیں تھوڑی سی تقریباً 22 پر ہیں کہ بلوچستان میں اس سے اور زیادہ کم ہے. یہی وجہ کہ پیسے چلنے کا ایک عنصر بڑھ جاتا ہے, عنصر بڑھ جاتا ہے. دوسری بات یہ جی بالکل یہ ہونا چاہیے, اور ہم تو اس حق میں ہیں کہ اب کسی جگہ پہ تو بریک بھی لگے. بالکل ٹھیک, سیاسی جماعتوں کو اور بااختیار مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ بھی تھا, آپ سب چیزوں سے ہٹ کے, کہ ہم نے جتنا ایک فیس کرنا تھا, جو کچھ کرنا تھا ہم کر رہے ہیں اور ہم کر چکے ہیں. اب 9 مئی کے مقدمات ہیں, 9 مئی میں سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی, ان کو چھوڑ کے آگے بھی تو کچھ چلیں. یعنی وہ اسی جگہ پہ پھنسے بیٹھے ہیں. جس طرح ہماری طرف ایک مثال ہے کہ وہ جیڑا غریب ہوندا اودے کول تے دیون گنن واسطے شے کوئی نہیں. اچھا, اپوزیشن اسی حالت میں ہے, اور ہم تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے ڈیڈ لائن ہے, آپ کے پاس دینے کے لیے احتجاجی تحریک کا ٹائم لائن ہے, 90 روز کی تحریک ہے, 5 اگست ہے. آپ تو سب کچھ ہلا جلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ تو دیکھا جائے تو سب سے بڑے امیر آپ دکھائی دیتے ہیں. جی, میں مذاکرات کی بات کر جی بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. ہم نے بھی یہی بات, خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ سر مذاکرات ہوں, اور کن سے ہوں, سیاستدانوں سے ہوں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, بااختیار مذاکرات خان صاحب بھی چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں, 15 دن مذاکرات والا گڈی گڈی کھیل کے اٹھ کے آ جائے, ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. ہم تو دیکھیں فیس کر رہے ہیں, ٹھیک, ہم تو ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں, پھر اس کا کیا فائدہ. مذاکرات پہ جائیں, پھر مطلب کہ لوگوں کی نظروں میں بھی یہ ہو, جس طرح کلاسر صاحب جیسے نظر رکھنے والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے سیاستدانوں کا, تو مل بیٹھتے ہیں, یہ 10 منٹ میں اپنے کام ختم کر لیتے ہیں. جی, یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک تاثر ہمارے خلاف بڑا عام ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے مفاد ہوتے ہیں, ہم اپنے مفاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر بات پہ بیٹھیں اور اس چیز کو ختم کریں. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہی گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب, ملک صاحب بھی آپ کی اس کی تجویز سے اتفاق کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے
اگرچہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کوشش کی، آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور پارٹی کے اندر سے جو ریزنٹمنٹ ہے الٹیمیٹلی بلا مقابلہ انتخاب کی بجائے وہاں پر کمپٹیشن ہوگا اور پراپر ووٹنگ ہوگی، اگر معاملہ اس طرح بھی جاتا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور نے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے یہ راستہ نکالا، پیپلز پارٹی کچھ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے، نون کے ساتھ بھی بیٹھے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے. یہ جو شروعات ہے، یہ شروعات احتجاجی تحریک ہو، بانی پی ٹی اے کے دیگر معاملات ہوں اور سیاسی ہم آہنگی ملک کے اندر کریٹ کرنے کے حوالے سے، یہاں سے کچھ شروعات آگے ہو سکتی ہے اسی چینل کے ذریعے سے جہاں سے انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کا آغاز کیا؟ ملک صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ایک پولیٹیشین کو اسی طرح ہی اوپن ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہر وقت کے ڈانگ سوٹے سے، ہر وقت کے لڑائی جھگڑے سے حکومتیں بھی سچی نہیں ہوتی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ، اور ان کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوتی ہے. حکومتوں کے پاس زیادہ لیوریج ہوتا ہے اپوزیشن کی نسبت. اپوزیشن کو خوش کرنا، تھوڑا سا ریلیکس رکھنا اور اپنے ساتھ ملا کے ہاؤس کو چلانا میرا خیال ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیم گوز فار اپوزیشن ایز ویل کہ آپ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ کو تنخواہ پارکس پرولیج جو مل رہے ہیں وہ عوام کے ٹیکسز سے مل رہے ہیں. کوئی شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب اپنے اکاؤنٹ سے تو نہیں دے رہے، لہٰذا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپوزیشن کے رول کے طور پر ان کو ٹائٹ رکھیں، ٹف رکھیں، ہاؤس کے اندر ٹف ٹائم دیں، بہر دیں. لیکن ہر وقت کے بیک آؤٹ، ہر وقت کے بھی یہ چیزیں جو ہیں یا ٹربلز یا احتجاج، یہ میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ان کے اپنے ووٹر کے لیے ٹھیک ہے. یہ کرتے سارے ہیں، یہ نہیں کہ پی ٹی اے نے کیا ہے. نواز شریف صاحب دور میں بھی ہم دیکھتے رہے، ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب نے لانگ مارچز وغیرہ وہ ارلی نیٹیز میں کرتے رہے، وہ اپنی جگہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ نے اس کی بات کی ہے اس وقت کیونکہ خیبر پختونخوا کی ہو رہی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب اگر چاہتے بھی ہوں گے، چلیں 1-2 منٹ کے لیے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں کہ یہ جناب کنسنسس سے ہو جائے، 6 آپ لے لیں، 5 ہم لے لیتے، جیسے ہوتا ہے وٹ ایور جو بھی فارمولہ ہے. کچھ اور فورسز بھی نہیں چاہیں گی ابھی. اچھا، اس میں کچھ نام ایسے ہیں حالانکہ میرے بڑے محترم ہیں، آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم، وٹ ایور جو بھی ہو. مراد سعید ہیں جیسے دوست سے ہمارے بڑا قریبی، ان سے تعلق رہا ہے. مراد سعید کے نام پہ بہت سارے اداروں کو، فورسز کو یہ مسائل ہوں گے اگر کنسنسس پہ جاتے ہیں یہ، کیونکہ ان کے لیے انہوں نے بہت سارے، ان کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ایک بیڈ بلڈ ہے، بیڈ پاسٹ ہے، کیسز ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے. سو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مراد سعید صاحب اس کنسنسس لسٹ میں آئیں اور وہاں سے وہ سینٹ میں ہیں. یہ میرا خیال ہے، مائی ویو جو کیپنگ یہ جو ہم پچھلے 2-3 سالوں کے اس میں جے یو اے کے رول کو بھی سامنے رکھیے گا. جب سینیٹر کان مرزا صاحب نے آج یہ کہا کہ اگر پی ٹی اے ہم سے رابطہ کرتی تھی ان کو ایک اور سینیٹر بھی مل سکتا تھا، ایک سینیٹ کی سیٹ مل سکتی تھی، تو جے یو آئی تھوڑی سی ڈسٹنس اختیار کر رہی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر کوئی اپنا رول پلے کریں گے؟ سر مجھے نہیں لگتا، میں مطلب آپ کو اپنی پولیٹیکل ریڈنگ دے رہا ہوں، میری غلط بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ساری باتیں جو میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کچھ ہو، لیکن میں تھوڑے سے اس کو بگر پکچر کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، جو مجھے ہوتا مشکل لگ رہا ہو گیا تو آئی ول بی اے بٹ سرپرائزڈ ایز ویل کہ بڑے اچیومنٹ ہے، وہ نہیں لگ رہا. اس کے پیچھے 2-4 ریزن ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. ایک تو ایم پیز کو 22 کروڑ روپے کی جو نظر آ رہے ہیں، سب کی نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، پیسے نہ لینے والے بھی ہیں، پارٹی کی لائن بھی فالو کرتے ہیں، خان صاحب کی سب کی، لیکن کچھ نہ کچھ نکل آتے ہیں. ایک تو 22 کروڑ روپے فیکٹر ہے، وہ کیوں اپنا ضائع کریں جناب، وہ بھی پیسہ لگا کے آئے ہوئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 مراد سعید صاحب کا نام ہے اس میں، جیسے مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، ان کے اور ان کا علی گنڈاپور صاحب کا بڑا نون قسم کا ایک اس میں ہے. اچھا مرزا صاحب، مرزا افریدی کے نام، افریدی صاحب جو ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا پارٹی کہے کہ جناب ٹھیک ہے، مرزا صاحب اگر جا رہے ہیں تو 1-1.5 روپیہ خرچ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ماضی میں ہم نے 3 سال پہلے دیکھا تھا، بلوچستان میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عبد القادر سینیٹر جو ہیں اس وقت وہاں سے، ان کے نام پہ بھی بہت سارے مسئلے ہوئے تھے پی ٹی آئی کو. سو ایک آدھ بندہ ایسا ہر 3 سال بعد آ جاتا ہے جس کے نام پہ پی ٹی آئی کے اندر رولا پڑ جاتا ہے اور ان پہ کوشچن بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ چیزیں اس وقت 3 نام ہیں اس پی ٹی آئی کے لسٹ میں جو میری ریڈنگ ہے، اور ان کے ڈفرینٹ ان کی ریزننگ ہے ان کی پارٹی کے اندر. مشال یوسف زئی صاحبہ وہ ڈفرینٹ ریزن ہے ان کی، ان کو آپ کو یاد ہوگا وہ ان کے مشیر کے عہدے پہ تھیں، اس وقت یہ کہا گیا تھا، شاید انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرانے کی کوشش کی بٹوین چیف منسٹر اینڈ بشرا صاحبہ کے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے، ابھی وہ بیڈ بلڈ چل رہا ہو. پلس یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی باتیں کی تھیں ان پہ مشال یوسف زئی صاحبہ پہ. سو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشال صاحبہ جو ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہے بشرا صاحبہ نے دی ہے، انہوں نے نام رکھنا ہے، انہوں نے ان کو لسٹ میں رکھا ہے گنڈاپور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کو ذرا بتانے کے لیے کہ آئی ایم دا باس، آئی ایم کالنگ دا شاٹس، یہ نام میں رکھوں گی. اب یہ ان دونوں کے لیے چیلنج ہے، علیمہ خان صاحبہ کے لیے اور یہ گنڈاپور صاحب کے لیے، کہ یہ بشرا صاحبہ کی نامنی ہم نے ان کو ووٹ لے کر دینے، ہمارا کام ہے ہم ان کو. سو ٹگ آف وار آئے گی. سو دوسرا اس نام پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پرابلم آئے گا. دوسرا نام ان کا مراد سعید کے ریزن میں نے آپ کو بتا دی، کچھ فورسز کچھ ادارے نہیں چاہیں گے کہ. تیسرا یہ مرزا صاحب ہیں، اور مجھے اس میں مرزا صاحب اس لیے کامیاب ہوتے لگ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر بندے کو چونچ گیلی کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی
ان کے پاس کچھ ہے ذرا وہ سارے بندوں کو خوش کر سکتے ہیں, ووٹ لے سکتے ہیں ان سے. سو اٹ ول بی اے بٹ ڈیفیکلٹ کہ اس کو کنسنسس ہو. مائی ویو, دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ملک صاحب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا, اور جو وہاں پہ آپ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے, بیٹھ کے بات چیت ہوئی, ایک مفاہمت کا ماحول بنا, جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ماحول بنا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو چل کے جانا پڑا الیکشن کمیشن کے آفس بھی, اور انہوں نے ایک بڑی اگریسو اپروچ شو کی کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ارکان کو معطل کیا گیا, پھر میٹنگز ہوئی لیکن معاملہ طے نہیں پا رہے تھے. پھر اچانک جیسے ہی کے پی کے اندر معاملات سیٹل ہوئے اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, تو پنجاب کے اندر بھی ہمیں اس کے اثرات دکھائی دیے کہ وہاں پر بھی انہوں نے جو کارروائی تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں کو ڈیولپ ہو گئی ہے, جس کے اثرات اب ہمیں تھوڑے وسیع تر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. جی نہیں, میں اس میں ایک عرض کر دوں کہ کے پی کے کا معاملہ پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو آج بھی باہر اسمبلی لگائی ہے. اسپیکر صاحب نے کو اپلیکیشنز دی تھی ایم پی ایز نے, اور انہوں نے ہیئرنگ کے لیے بلایا تھا ہمارے ایم پی ایز کو. تو ادھر جب ہم گئے تو ایک ایتھکس کمیٹی ہے, اس کو اسپیکر صاحب نے ایک آفر کی کہ آپ لوگ پہلے اس میں بیٹھ جائیں. جی ڈیفینیٹلی اسمبلی کی ایتھکس کمیٹی ہے, اس میں ٹیری بینچز کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کی اس پیشکش کو ہم نے قبول کیا, اور اس کے بعد ہماری 2-3 سٹنگز ہوئی, اور اس میں یہ طے پایا کہ 3 بیسک جو چیزیں ہیں اس میں 223 ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا اسمبلی کا, اور ایتھکس کمیٹی ہے, اور ایڈوائزری کمیٹی ہے. بھئی ان کو آپ فعال کر کے اور ان کے تحت آپ اسمبلی کی کارروائی چلائیں. ایک بات پہ اتفاق ہوا ہے دونوں فریقین کی طرف سے کہ گالی گلوچ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, چاہے کسی کی لیڈرشپ بھی ہو, تو جو گالی گلوچ ہے وہ نہیں ہونی. بالکل ٹھیک, چلیں یہ بھی خوش آئند ہے, بالکل صحیح کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گالی گلوچ ذاتی حیثیت میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پارلیمانی زبان ہے. باقی آج بھی ہم باہر اسمبلی لگائی, آج دن تک اس وقت تک ہمارے ممبرز اسی طرح سسپینڈڈ ہیں, اور آج ہم ان کی اندر اسمبلی لگی تھی, ہم نے باہر لگائی. اگر وہ لیکن وہ ریفرنس ختم ہو جائیں گے, انہوں نے فیصلہ کر لیا میرے خیال میں, وہ بھی ایک اچھا جیسچر شو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی وہ انہوں نے اب وہ جب نوٹیفیکیشن ختم کریں گے, نوٹیفیکیشن کریں گے ہمارے ممبران کی سسپینشن ختم کرنے کا, تو اس وقت ہم اندر چلے جائیں گے. لیکن اس وقت تک ہم باہر رہیں گے جب تک 26 ممبران کا نوٹیفیکیشن. بالکل ٹھیک, اس وقت تک آپ باہر رہیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جانا کہ گالم گلوچ کا کلچر فروغ نہیں پانا چاہیے. کسی کی بھی کوئی بھی لیڈرشپ ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے, اس کو احترام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ملک احمد صاحب ہمارے ساتھ سے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ روز ویلٹ ہوٹل کا معاملہ جو نجکاری کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن ایک اور بڑا مسئلہ وفاقی حکومت کو درپیش ہے, جس سے نکلنے کے لیے حکومت کو یا تو $60 ملین چاہیے یا $130 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا, اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روز ویلٹ ہوٹل جو طویل عرصے سے وفاقی حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث تھا کہ اس منصوبے کو کیا کیا جائے, انٹر گورنمنٹ ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت کسی حکومت کے حوالے کیا جائے, تھرڈ پارٹی کو فروخت کر دیا جائے, یا حکومت اس کو خود چلائے. یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا. الٹیمیٹلی اس مقصد کے لیے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کی خدمات حاصل کی گئیں 2 ارب 10 کروڑ روپے کے عوض, جس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. ایک کمیٹی نے اس رپورٹ کو ایویلویٹ کیا, جس کے بعد اس کی جو مین ریکمنڈیشن تھی اس کے اوپر اتفاقی رائے ہوا. کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن نے اس کی اپروول دی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی ڈیولپر کے ساتھ مل کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو لانگ ٹرم کیسے چلانا ہے, فروخت کرنا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. چونکہ یہ ہوٹل بڑا ایک تاریخی عمارت ہے اور بڑے ہی قیمتی لوکیشن کے اوپر واقع ہے, لہٰذا اس کا میکسیمم جو اس کا ایڈوانٹیج ہے فائنینشلی وہ ملنا چاہیے. اس مقصد کے لیے اب یہ تو طے ہو گیا کہ اس کو ایک تھرڈ پارٹی, جو کہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نیو یارک کا ایک ٹاپ ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہوگا, جس کے ساتھ مل کے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. کلا صاحب یہ معاملہ تو کمیٹی نے طے کر لیا, لیکن اسی کمیٹی کے اندر ایک اور معاملہ زیر بحث ہے جو کہ بڑا پریشانی کا باعث تھا, جہاں پہ ایک جانب ایک بڑا اچھا فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہمیں کوئی ایک وے آؤٹ مل گیا ہے, اب ہم نے اس کے اوپر آگے چل کے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہیں بتایا گیا کہ یہ ہوٹل جب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اس کو جو نیو یارک کی سٹی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس کو کرائے پر لیا ہوا تھا, اور وہاں پہ مائیگرنٹس کو اسٹے کروا رہے تھے, تو اس سے کچھ نہ کچھ پیسہ وصول ہو رہا تھا تاکہ اس کے رننگ ایکسپینس نکلتے رہے. اچانک ٹرمپ صاحب آئے, پالیسی چینج ہوئی اور انہوں نے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا. اس وقت یہ ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے.
اب یہ بھی اس کے سامنے سوال تھا کہ اس کو جو سارا اس کے ڈیولپر نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کو 2 سے 3 سال کم سے کم لگیں گے. اس دوران اس ہوٹل کا کیا کیا جائے؟ اس کو بند رکھا جائے یا اس کو آپریشنل حالت میں رکھا جائے؟ تو جو جونز لون لسالے امریکاز جو اس کا فائنینشیل ایڈوائزر ہے, اس نے 3-4 بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی ان کو. اس نے کہا جی کہ اس کو آپ مت چلائیں, اس کو بند رکھیں. اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کی یونین کا برڈن بڑھے گا اور اخراجات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, اور آپ اس کو ایسے ہی بند رکھیں, جو بھی اس کا مالی بوجھ ہے وہ برداشت کریں, جب ڈیولپ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس کو بند رکھتے ہیں تو ہمیں کتنا کاسٹ برداشت کرنا پڑے گی, اور اگر اس کو چلاتے ہیں تو پھر کتنی کاسٹ ہمیں برداشت کرنا پڑے گی. تو وہاں پہ کمپیریزن دیا گیا کہ اگر اس کو اپنے چلانا ہے تو $60 سے $70 ملین کی کاسٹ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی, اور اگر اس کو بند رکھتے ہیں تو $130 ملین کی کاسٹ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. اب دونوں صورتوں میں $60 ملین برداشت کریں یا $130 ملین. JLL کہتا ہے کہ آپ کو اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں تو امپلائیز اور یونین آپ کے گلے پڑ جائے گی. اب بڑی پریشانی کا معاملہ تھا. اب انہوں نے کہا جی کہ ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی سے کہا ہے کہ آپ اس JLL کے ساتھ بیٹھیں, اس سے کنورسیشن کریں, اس سے کویشچن آنسر کریں کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بند رکھیں اور ہمیں اتنا نقصان ہوتا ہے. اب وہ پریشان ہیں, اس کو چلائیں تو پھر $60 ملین برداشت کرنے, بند رکھیں تو $130 ملین. اب کریں تو کرے کیا جی گورنمنٹ؟ بھٹی صاحب, بڑی اہم سٹوری آپ نے فالو اپ کے طور پر دی ہے, اور ہم بڑے عرصے سے سارے رپورٹر جو لگے رہتے ہیں اس پہ, آپ نے بھی کی, میں نے بھی خبریں کی. ابھی وہاں پہ میٹنگ تھی ان کی نجکاری کی کیما کمیٹی کی, وہاں پہ ڈاکٹر فروخ ستار صاحب جس کے چیئرمین ہیں وہاں پہ بھی آئے, بریفنگ دی انہوں نے وہاں پہ, حماش میمی صاحب اور دیگر لوگ بھی آئے ہوئے تھے, میں بھی وہاں پہ تھا. یہ ساری یہ بھی ایجنڈے پہ تھا, یہ بھی تھی. اب 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کام جو ہے نا, کوئی مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ امریکنز نے نا, جو ان کا سینٹرل بینک آف امریکہ, انہوں نے ڈالر بنانے کی مشین پاکستان کو سبلیٹ کی ہوئی کہ تو آپ لوگ رکھیں, آپ ڈالر بنا کر, جیسے وہ ایپل فون بنوا لیتے ہیں چائنا سے, بنوا لیتے ہیں گاڑیاں بنوا لیتے ہیں, ایسے انہوں نے ڈالر پیدا کروانے کے لیے نا, چھاپنے کے لیے پاکستان کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اتنے ڈالر ہیں ہمارے پاس. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے کہا کہ $2 بلین انہوں نے روز ویلٹ کی وہ کروائی ہے, انہوں نے فائنینشیل ایڈوائزر تھا, اس کو ادا کی جو کہ ڈالروں میں گئی ہوگی, 2 ارب روپیہ یہ رکھ لیں. اس سے پہلے PAA کی وہ یہ ہو رہی تھی جب فواز نفاذ صاحب تھے اس وقت نگران حکومت کے دور میں, اس وقت $2 بلین ان کو دی گئی تھی, ان کے جو PAA کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا, جس نے اسی طرح کا ماڈل بنا کے دیا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اس کو بیچنا کیا ہے. 4 ارب. اب یہ پتہ چل رہا ہے PAA کی وہ تو ہوگی بوگس ہوگی, وہ تو 10 ارب روپے قیمت لگی تھی PAA کے جو ڈیولپر آئے تھے, مطلب پراپرٹی ڈیلر آئے تھے, سو وہ 10 ارب روپے کی بک رہی تھی. اب دوبارہ نئے سرے سے PAA بک رہی ہے, دوبارہ ایک نیا انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا, 2 ارب روپے اس کو دیا گیا ہے. ان تینوں کو ملائیں کتنا بنتا ہے سر؟ 6 ارب. 6 ارب یہ ڈالروں میں گیا ہے سارا, یہ پاکستان روپیز میں نہیں ہے. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باران ہے. مطلب 6 بلین روپیز آپ دے کے ابھی تک PAA کا کچھ ہو سکا ہے نہ روز ویلٹ کا ہوا ہے. سارا پیسہ آپ دے رہے ہیں کنسلٹنٹ کو. میری آپ کو ایک اور ریڈنگ بتا دوں, روز ویلٹ کبھی بھی نہیں بک سکے گی ان سے. ریزن کیا ہے؟ کوئی چیز بکی ہے, بیوروکریٹس کبھی بھی جا کے ڈیسیژن نہیں لیں گے فائل پہ, کل کو کیس کھول جائے گا. یاد رکھیے گا, جو اگلی حکومت آتی ہے نا وہ کیس کھول لیتی ہے. بیوروکریٹ تو کہتا ہے وہ سائن کرے گا, جس نے بھی اس پہ سگنیچر کر دیا کہ اس کو $500 ملین میں بیچو, 600 میں بھی لو, فلاں آپشن لے لو, وہ لے لو, تو اگلی حکومت آئے گی الٹا کر کے دیکھے گی کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا, آپ کی وجہ سے قومی خزانے کو جو نقصان ہوا, آپ اور میں خبریں بریک کر کے سٹوریز کر رہے ہوں گے انہیں پہ کہ انہوں نے بڑا غلط کیا. یہ چوتھی بات. اس لیے مجھے لگتا ہے یہ ڈریگ ہوتا رہے گا, اور بڑے عرصے سے ڈریگ ہو رہا ہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں بک رہا تھا, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ ایفرٹ. سوال ایک اور ہے, ابھی انہوں نے 2 آپشن دیے انہوں نے کہ $70 ملین کا نقصان کر سالانہ ہے نا, میرا خیال ہے سالانہ, یا 120 کا کر 3 سال کے لیے. 3 سال کے لیے. مجھے ایک بات سمجھائیں, یہ پورے نیو یارک میں صرف اکیلا روز ویلٹ ہے جس کا نقصان میں جاتے, باقی کوئی ہوٹل نہیں ہے وہاں پہ, وہ کوئی پروفٹ میں نہیں ہے, باقی سب پروفٹ. وہ کیسے چل رہے ہیں؟ مطلب مجھے سمجھایا جائے. آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ. تھوڑی سی عقل ہے, کوئی گھاس سارے سننے والے بھی نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں کھاتے. وہ نیو یارک میں مل ملا کے یہی اکیلا ہوٹل ہے جو گھاٹے میں چل رہا ہے. آج سے نہیں چل رہا, 20-30 سال سے چل رہا ہے. یار مجھے کچھ سمجھایا جائے. باقی ہوٹل جو ہیں ان کا بھی ایک مطلب, میں اگر پرائم منسٹر بیٹھا ہوں یہاں پہ, یا آپ بیٹھے, کوئی بھی ہمارے میں سے بیٹھا ہو, میں تو پہلی اسٹڈی یہ کروں گا, ذرا چیک کرو باقی ہوٹل کیسے چل رہے ہیں نیو یارک میں. ہمارا ہر دفعہ گھاٹے میں چلتا ہے. مطلب ہمارا پیسہ کوئی خراب ہے, ہم نے ڈالر دے کے خریدا نہیں تھا, ہم نے کوئی جعلی کرنسی دی تھی. ہمارے پاس ڈالر بنانے والی مشین ہمیں پرواہ نہیں ہے. مطلب ان سے پوچھے, اس نے چوتھا کیوں نہیں دیا کہ بھائی صاحب پہلے بھی تو چل رہا تھا. جہاں جہاں پاکستان کے پراپرٹیز ہیں ان پہ آنکھ لگا کے سارے شکرے ہر حکومت کے, ہر حکمران کے ساتھ اکٹھے ہو کے تبلچی آ جاتے ہو, جی بیچیں جی بیچیں. کچھ چلانے کی بات نہیں کرتا کہ ہم چلا بھی سکتے ہیں, نو, وہ بھی کہہ رہے ہیں بند کر دیں. بالکل ٹھیک. اور بھائی مجھے بتائیں ذرا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیو یارک میں یہ روز ویلٹ ہوٹل نہیں, پورے نیو یارک کا گھاٹا اٹھانا ہے یار.
مطلب دیٹس ویری اسٹرینج. باقی ہوٹل کیسے چل رہے ہیں؟ اس کو بند کر دو. بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کو ہم اٹھاتے رہیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ منصوبہ جو کسی پاکستانی پرائیویٹ بزنس مین کے پاس چلا جائے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، اور سرکاری اگر جب تک وہ تحویل میں منصوبہ چلتا کیوں نہیں ہے، تو بڑا الارمنگ سچویشن ہے. لیکن اس روزویلٹ ہالٹ کو چلنا چاہیے. منافع بخش ایک پروجیکٹ ہے جس کی لوکیشن ہے، اس کو یوں بند رکھ کے نقصان $130 ملین کا کسی صورت نہیں اٹھانا چاہیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ناظرین. وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کی آسانی کے لیے، ٹریفک کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے سی ڈی اے نے راتوں رات ریکارڈ مدت میں انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز بنانے کا کام شروع کیا، اور پھر تختیاں لگیں. پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا، اس کے نعرے لگائے گئے کہ دیکھیے ہم نے اربوں روپے ضرور لگائے لیکن ریکارڈ مدت کے اندر ان منصوبوں کو ہم نے مکمل کر دیا. جس کے اندر ایک منصوبہ F8 انٹرچینج جس میں انڈر پاس بھی شامل تھا، اوور ہیڈ برج بھی شامل تھا، یہ تعمیر کیا گیا. اس کے ساتھ 60 دنوں کے اندر کشمیر ہائی وے کے اوپر ایک انڈر پاس بھی تعمیر کیا گیا. اس کے ساتھ اب شہین چوک کے اوپر بھی ایک اوور ہیڈ برج بنانے کی بات ہو رہی ہے، انڈر پاس بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹریکٹر شارٹسٹ ٹائم کے اندر منصوبہ مکمل رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کم مدت کے اندر منصوبے مکمل کیے، ایسے ٹی او آرز کلاسا بنائے گئے کہ صرف وہی آ کے ایسے منصوبے کریں. وہاں مخالفت ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد اس ٹی آرز کو چینج کیا گیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی جو بارش ہوئی اس کے نتیجے میں جہاں پہلے اس کے اندر بہت سے فالٹس کی بات کی جا رہی تھی، روڈ بیٹھی. نقوی صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، ان کا کہ سوئی گیس نے لائن ڈالی تھی، اس کے بعد روڈ پانی آنے سے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اسی اوور ہیڈ برج کے اوپر سے گزرتے ہیں جو اس کا مین سٹرکچر ہے، اس کے اترنے والی سائٹ پہ، اور جہاں سے آپ ادھر اس طرف سے جائیں اگر آپ پارلیمنٹ والی سائٹ سے، تو جب اس کے اوپر آپ گاڑی لے کے چڑھائی کرتے ہیں تقریباً اس کا جو مین سٹرکچر ہے تقریباً 8 سے 10 انچ وہ نیچے بیٹھے اچانک، اور وہاں پہ اس کو کنکریٹ ڈال کے اس کو فل کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح آپ اوور ہیڈ برج کے دوسری طرف اترتے ہیں، وہ بھی اس کا سٹرکچر بیٹھ گیا ہے. روڈز کی بری حالت. کشمیر ہائی وے کے اوپر بنا بہت شارٹیسٹ ٹائم کے اندر، اس کے اندر ایک آپ نے ایک ٹریڈیشنل اور ایک نیچرل ایک اسٹریم تھی اس کو بند کر دی. ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ایمبیسیز ڈوب گئی. اب آگے اور بھی پروجیکٹ ہونے ہیں، پیسے لگ رہے ہیں. 4 ارب کا ایک پروجیکٹ، 90 کروڑ کا ایک پروجیکٹ، آگے اربوں روپے کے ہونے. اگر آپ نے ضرورت ہے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، لیکن جو کنٹریکٹر عالمی معیار کے مطابق جس کوالٹی کو انشور کرنا ہے اس کے مد نظر رکھ کے نہیں بننا چاہیے. اس کے اوپر پھر ان کی تعمیر نو کے اوپر مزید پیسہ لگتا ہے، کنٹریکٹر چلا جاتا ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا الگ کرنا پڑتا ہے، حادثات کی الگ کنسرن رہتا ہے. تو اتنی اجلت کیا ہے سی ڈی اے کو اور سی ڈی اے حکام کو؟ بلے بلے، واہ واہ، 40 دنوں میں ہم نے ریکارڈ قائم کر دیا. اخبارات میں اشتہار لگ جائیں گے، چینل پہ وہ جناب وہاں پہ پرومو چل جائیں گے، اور پھر وہ تقریریں ہوں گی، پریس کانفرنس ہوں گی، افتتاح ہوگا. کیا ہم نے 40 دن میں بنا دیا؟ ہفتہ ایک کے لیے آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. بندے مرے ہیں، پیسہ لگے ہے. اچھا، جب آپ 40 دن میں بنواتے ہیں، آپ کون کون سی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں؟ وہ آپ کو مزے کی باتیں بتاؤں. سب سے پہلے جو کمپرومائز کرتے ہیں پرائس پہ کرتے ہیں. مطلب آپ نے جو چیز 120 دنوں میں بننی ہے، ٹھیکیدار کو کہیں گے 40 دن میں بنا کے دے، وہ کیا کرے گا؟ وہ 3-4 شفٹیں کرے گا مزدوروں کی. تو وہ کہے گا بھائی صاحب آپ نے جو کام ایمرجنسی میں کرانا، مطلب آپ نے جہاز کی ٹکٹ لینی ہے، ہفتہ پہلے لے لیں، ریٹ کچھ اور ہے، آپ اسی وقت وہ چلے جائیں، آخری مطلب ہے کوئی 8-10 گھنٹے پہلے لے لیں، ریٹ ڈفرینٹ ہوگا. تو اسی طریقے سے وہ ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے تو یہاں شفٹیں لگانی ہے، 4 شفٹیں لگیں گی یا 3 لگیں گی، 8-3 24 اگر آپ اس پہ کر لیں. وہ کہتے ہیں مسئلے پیسہ تو بڑا ہے ہمارے پاس، مطلب مانگنے کے لیے ہمیں کون سی شرم ہے. وہ سریکی دی ایک مثال ہے نا، وہ پن دے دے سبے گھر، کہ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کو تو ساری بستی اس کی اپنی مانگنا جو بھی دے بھی اللہ کے نام پہ دے. جب ہم نے پوری دنیا سے پننا ہے، مانگنا ہے کہ پن دے دے سبے گھر، پوری دنیا ہماری ہے، جس سے چاہے ہاتھ مانگے پیسے لے لیں. ڈالر تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے گھر میں ہم جتنے خرچے کر رہے ہیں آپ کے سامنے. سی ڈی اے کیا کر رہا ہے؟ پلاٹ بیچی جا رہا ہے، اپنی تنخواہیں بھی نکال رہے ہیں. ابھی انہوں نے 17-18 روپے کے پلاٹ بیچے ہیں، پورے آرام سے سال گزر جائے گا. کوئی اور چیئرمین آئے گا، وہ پلاٹ بیچ دے گا، وہ اپنا گزارا کر کے چلا جائے گا. ان کی کون سی جیب سے جانے؟ انوائرمنٹ کی منسٹری ہے یہاں پہ، انوائرمنٹ کا منسٹر ہے یہاں پہ، سیکرٹریز ہیں، لوگ ہیں. ان سے پوچھیں جب جتنے پروجیکٹ بنے ہیں آپ کے، یہ لازمی ہے PC1 کے لیے، کیا آپ نے EPA نے NOC دیا؟ انہوں نے اس کا انوائرمنٹل انہوں نے اس کا انالیسس کیا کہ آپ جو بنا رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں، اتنی گرمی کبھی پڑی ہے؟ حالانکہ اسلام آباد میں روزانہ بارشیں ہوتی تھی، اتنا ٹھنڈا پیارا موسم تھا کہ یورپ سے بھی بہترین موسم تھا. اب یہاں پہ جو گرمیاں پڑی ہیں، جو یہاں پہ اس طرح کی وہ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں. آپ نے کیا 3 بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں، 4؟ کیا EPA سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیے؟ EPA سے NOC لیا؟ بلکہ میں تو خبر دیکھ رہا تھا جو EPA کی وہ تھیں، ان کی DG تھیں، خاتون تھیں، ان پہ کیسز کھول دیے گئے ہیں. اور ایک اور کھیل دیکھیں،
ان بیوروکریٹ کو داد دیں اللہ کی قسم، لوگوں کو بیوقوف بنانا کیسے جانتے ہیں. انہوں نے یہاں کھجور کے درخت لگا دیے. بھائی اسلام آباد خدا کا خوف کریں، پوٹھوہار کی دھرتی پہ آپ نے اسلام آباد شہر کے اندر کہیں پہ کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ یہ گرم علاقوں کا ہے، ہماری سائڈ پہ ہوتے سرائیکے علاقوں میں، ادھر سندھ میں سرائیکے علاقوں، ملتان، ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ ان سائڈ پہ، یا آپ کے وہ جو ہیں عرب علاقے جو ہیں وہاں گرم علاقے ہیں. اور بھائی آپ نے اس شہر کے علاوہ کہیں پہ پوٹھوہار میں کھجور کا درخت دیکھے؟ آپ بتا دیں. ان شہر کے بچوں نے ہمیں اسلام آباد شہر میں دکھا دیے. مجھے یار سہیل ہنسی سے میری جان چھوٹ جاتی ہے کہ 27 سال پہلے میں اسلام آباد آیا ڈان میں ایز اے کب رپورٹر، اس وقت بھی ملبری ٹری کاٹ رہے تھے، 27 سال بعد بھی کاٹ رہے ہیں، بہانے چل رہے تھے، سارے کا سارا ملبریاں لیٹ کیے جا رہے ہیں. سچویشن ہے. اور جس سپریم کورٹ کے حکم کی آڑ کے اندر ان درختوں کو کٹائی کی جا رہی ہے، میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایک نوٹس چاہیے، اسلام آباد کی شہریوں کو بھی اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کی آڑ میں لینا ہے تو کون اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ ملبری کا ٹری ہے، اور اگر ملبری کا ٹری واقعی ہے اس کے اگر آپ نے اس کو کاٹ دیا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. اسلام آباد کیوں ہمیں ٹنڈ بنڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.